تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ ایسی شخصیت کی جنہوں نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں، یہ کہانی ہے بزنس کی، پارٹنرشپ کی، اور ایک ایسے ایمان کی جس نے دنیا کو ایک بالکل نیا راستہ دکھا دیا۔ اچھا، ایک سوال ہے۔ 6 صدی کا مکہ، ایک ایسا معاشرہ جسے ہم مردوں کی دنیا کہتے ہیں، کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس دور میں عرب کی سب سے بڑی ٹریڈنگ امپائر کی مالک ایک خاتون تھیں؟ مطلب ایک ارب پتی CEO؟ سننے میں عجیب لگتا ہے نا، لیکن یہ بالکل سچ ہے۔ تو چلیے ان کی کہانی شروع کرتے ہیں، اور یہ کہانی ان کی مشہور شادی سے بہت پہلے شروع ہوتی ہے۔ وہ مکہ میں پہلے سے ہی ایک بہت طاقتور شخصیت تھیں، اور ان کی پہچان صرف پیسوں کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ ان کے کردار اور ان کے رتبے کی وجہ سے تھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیں، ایک ایسا زمانہ جہاں عورتوں کا کام صرف گھر سنبھالنا سمجھا جاتا تھا، اس دور میں ایک خاتون نہ صرف بزنس چلا رہی تھیں، بلکہ ان کی تجارتی سلطنت شام سے لے کر ایتھیوپیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب وہ اپنے فیصلوں سے عرب کی پوری مارکیٹ کا رخ بدل دیتی تھی۔ اور لوگ انہیں صرف ان کی دولت کی وجہ سے نہیں جانتے تھے، ان کے جو القاب تھے وہ ان کے کردار کی کہانی سناتے تھے۔ انہیں طاہرہ کہا جاتا تھا، یعنی پاکیزہ، اور امیرۃ القریش، یعنی قریش کی شہزادی۔ یہ نام صرف نام نہیں تھے، یہ معاشرے میں ان کی عزت اور مقام کی نشانی تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ وہ اتنی کامیاب کیسے ہوئیں؟ ظاہر ہے یہ کوئی تکا نہیں تھا، ان کے پاس کچھ کمال کی صلاحیتیں تھیں، لیڈرشپ تھی، فائنانس کی زبردست سمجھ بوجھ تھی، اور سب سے بڑھ کر انسانوں کو پرکھنے کی صلاحیت، مطلب یہ جاننا کہ کون قابل اعتبار ہے اور کون نہیں۔ انہی خوبیوں نے انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ تو انہوں نے یہ پوری ایمپائر کھڑی کیسے کی؟ اس کا راز 2 چیزوں میں تھا۔ ایک، ان کا بزنس ماڈل بہت منفرد تھا، اور دوسرا، جیسا کہ میں نے کہا، ٹیلنٹ کو پہچاننے کی ان کی کمال کی صلاحیت۔ دیکھیں، وہ ہر چیز خود کنٹرول کرنے پر یقین نہیں رکھتی تھیں۔ ان کا پورا سسٹم اعتماد اور پارٹنرشپ پر چلتا تھا۔ ان کا جو بزنس ماڈل تھا اسے مضاربہ کہتے ہیں۔ آج کل کی زبان میں سمجھیں تو یہ وینچر کیپٹل جیسا تھا، یعنی وہ باصلاحیت لوگوں کو فنڈز دیتی، وہ کام کرتے، اور جو بھی منافع ہوتا وہ آپس میں بانٹ لیا جاتا۔ کتنا زبردست آئیڈیا ہے! اور ان کا بزنس کتنا بڑا تھا اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں۔ شام سے کپڑا اور تیل آ رہا ہے، یمن سے پرفیومز اور مسالے منگوائے جا رہے ہیں، ایتھیوپیا سے لیدر اور جیولری آ رہی ہیں۔ مطلب یہ ایک پراپر انٹرنیشنل ٹریڈ نیٹ ورک تھا جس پر ان کی پوری گرفت تھی۔ تو ہوا یہ کہ انہیں اپنے ایک بہت بڑے تجارتی قافلے کے لیے ایک مینیجر کی ضرورت پڑی۔ اب وہ کسی کو بھی رکھ سکتی تھی، لیکن انہوں نے تجربے سے زیادہ کردار کو اہمیت دی۔ ان کی نظر پڑی مکہ کے ایک نوجوان پر، جس کی ایمانداری پورے شہر میں مشہور تھی۔ لوگ انہیں الامین کہہ کر بلاتے تھے، یعنی دی ٹرسٹ وردی، اور وہ نوجوان تھے محمد۔ اور یہاں سے کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے۔ یہ صرف ایک رومانٹک کہانی نہیں ہے، یہ 2 غیر معمولی لوگوں کا ملاپ تھا، ایک ایسی پارٹنرشپ جو باہمی عزت اور ایک دوسرے کی قابلیت کی قدر پر قائم تھی، اور یہی وہ پارٹنرشپ تھی جس نے آگے چل کر تاریخ بدل دی۔ یہ رشتہ اس زمانے کے حساب سے کتنا غیر معمولی تھا، اس کا اندازہ ان فیکٹ سے لگائیں۔ خدیجہ 40 سال کی تھیں، محمد 25 سال کے۔ وہ ایک انتہائی امیر بزنس وومن تھیں اور وہ ان کے ایجنٹ تھے۔ اور سب سے بڑی بات، شادی کی پیشکش خدیجہ نے کی۔ یہ اس دور میں ایک بہت بڑا قدم تھا۔ یہ ان کی خود اعتمادی اور ہمت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ معاشرتی روایات کی پرواہ نہیں کرتی تھیں۔ پھر وہ وقت آیا جس نے سب کچھ بدل دیا، پہلی وحی کا واقعہ۔ اور اس لمحے میں خدیجہ کا جو کردار تھا وہ اس کہانی کا سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا۔ جب پیغمبر محمد پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ ایک بہت ہی شدید اور ناقابل بیاں تجربے سے گزر کر گھر آئے۔ وہ شدید گھبراہٹ میں تھے، کانپ رہے تھے، اور انہوں نے اپنی بیوی سے آ کر جو پہلا جملہ کہا وہ تھا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ اب ایسے نازک لمحے میں کوئی بھی گھبرا سکتا ہے، لیکن خدیجہ نے 1 سیکنڈ کی بھی دیر نہیں لگائی۔ ان کا جواب صرف تسلی نہیں تھا، بلکہ ایک مضبوط گواہی تھی۔ انہوں نے فوراً کہا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان نواز ہیں، اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے فوراً ان کو ان کا اپنا ہی کردار یاد دلا کر ان کا سارا خوف اور شک دور کر دیا۔ اگر آپ ان کے رد عمل کو دیکھیں نا، تو یہ ایک طرح سے سپورٹ سسٹم کی ماسٹر کلاس ہے۔ انہوں نے 3 کام کیے۔ نمبر 1، کردار کی تصدیق کی، فوراً ان کی خوبیوں کی یاد دلائی۔ نمبر 2، معاملے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کی،
وہ انہیں اپنے عالم کزن ورقہ کے پاس لے گئیں تاکہ وہ اس واقعے کی وضاحت کر سکیں۔ اور نمبر 3 سب سے اہم قدم، وہ ان کے مشن پر یقین لانے والی پہلی انسان بنی۔ کوئی سوال نہیں، کوئی شک نہیں، صرف مکمل یقین۔ تو ان کا جو ورثہ ہے وہ صرف دولت یا ایک کامیاب بزنس تک محدود نہیں رہا، وہ اسلام کی شروعات میں اس کی مالی اور جذباتی دونوں طرح کی طاقت تھی، اور اسی وجہ سے تاریخ میں ان کا مقام ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ مثال کے طور پر جب مکہ میں شروعاتی مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا، ان پر ہر طرح کی سماجی اور معاشی پابندیاں لگا دی گئیں، تو اس مشکل وقت میں خدیجہ نے اپنی ساری دولت اس چھوٹی سی کمیونٹی کو بچانے اور کھلانے پلانے پر خرچ کر دی۔ یہ صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں تھا، یہ ان کے ایمان کا سب سے بڑا عملی ثبوت تھا۔ 25 سال ان کی شادی 25 سال تک قائم رہی، اور ان کی زندگی میں پیغمبر محمد نے کوئی دوسری شادی نہیں کی۔ یہ اس دور کے رواج کے بالکل برعکس تھا، اور یہ ان کے درمیان گہرے اور خصوصی تعلق کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ خود پیغمبر محمد نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا کہ اپنی قوم کی عورتوں میں سب سے بہترین خدیجہ ہیں۔ یہ چند الفاظ ان کی پوری زندگی کی محبت، عزت اور ان کے مقام کا خلاصہ ہیں۔ اور ان کی قدر صرف انسانوں نے نہیں کی، بلکہ انہیں ایک ایسا اعزاز ملا جو کسی اور کو نہیں ملا۔ روایات کے مطابق اللہ نے خود فرشتہ جبرائیل کے ذریعے ان کے لیے ایک خاص سلام بھیجا اور انہیں جنت میں ایک ایسے محل کی خوشخبری دی جہاں کوئی تکلیف اور کوئی شور نہیں ہوگا۔ تو خدیجہ کی کہانی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ جب دولت، حکمت اور پختہ یقین ایک ساتھ مل جائیں تو ایک ایسی میراث بنتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ان کی زندگی ایک سوال چھوڑ جاتی ہے کہ انسان اپنی میراث کن بنیادوں پر تعمیر کرنا چاہے گا۔